السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اپنے اپنے گھروں میں بالکل بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج ہم فارسی جماعت 12ویں کا فارسی سبجیکٹ کا لیسن نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے التجا رہے گی کہ آپ اپنی اپنی کتابیں سامنے نکال لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے۔ لیسن نمبر 4 درس چہارم یعنی سبق نمبر 4 واجہہ و جملہ ووکیبلری اینڈ سینٹنسز۔ زبان یعنی الفاظ اور ان سے جملے۔ زبان فارسی میں بھی زبان کو زبان ہی کہتے ہیں، لینگویج جس کے معنی ہیں ہندسہ، جیومیٹری، فارسی، پرشین یعنی فارسی کو ہی کہتے ہیں، تاریخ کو بھی فارسی میں تاریخ ہی کہتے ہیں، ہسٹری، اور اسی طریقے سے جیوگرافی، فزکس، شیمی، کیمسٹری، جامع شناسی، سوشیالوجی، ریاضیات، میتھمیٹکس، انگریزی یا انگلش۔ تو عزیز طلبہ، پہلے میں آہستہ آہستہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھوں گا اور آپ سننے کی کوشش کریں گے اور اس تلفظ کو اسی طریقے سے ادائیگی کی کوشش کریں گے۔ عذرا و کمیل در دبیرستان درس میخوانند. عذرا خواهر کمیل است و کمیل برادر اوست. عذرا در کلاس دهم و کمیل در کلاس 12 هستند. صبحها با هم از خانه به دبیرستان می روند. کمیل 2 سال بزرگتر از عذرا است. در دبیرستان هر دو زبان فارسی و انگلیسی، ریاضیات، تاریخ، جغرافی، فیزیک و شیمی میخوانند. شبها کمیل در خانه به عذرا کمک میکند. دوبارہ دیکھ لیں۔ شبها کمیل در خانه به عذرا کمک میکند. پدرشان روزها ساعت 8 به سر کار می رود و مادرشان در خانه می ماند و خانه را تمیز می کند و برای ایشون غذا می پزد. عذرا و کمیل بعد از تمام کردن کار خود به آشپزخانه می روند و به مادرشان کمک می کنند۔ تو عزیز بچوں، اب ہم اس کا ترجمہ اور مشکل الفاظ اور مصادر اور اس سے کون سا مضارع نکلا ہوا ہے، زیادہ تر یہاں پہ مضارع کا استعمال ہوا ہے، تو آپ اپنے ساتھ ایک کاپی اور پین بھی رکھ لیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ عذرا و کمیل در دبیرستان درس میخوانند. عذرا اور کمیل ہائر سیکنڈری اسکول میں درس میخوانند، وہ سبق پڑھتے ہیں۔ اب خوانند جو ہے یہ مصدر خواندن سے نکلا ہے اور خواندن کے معنی ہیں پڑھنا یا بلانا، اور اس کا مضارع ہے خواند۔ خواند کی ہم دال اگر ختم کر دیں گے تو خوان بچ جائے گا۔ خان کے ساتھ ایشن کی علامت ضمیر جس کے معنی وہ ہیں، جمع کا صیغہ واحد غائب جمع، تھرڈ پرسن پلورل، تو اس کے ساتھ نون دال ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا خوانند، یعنی وہ پڑھتے ہیں۔ عذرا و کمیل در دبیرستان درس میخوانند. عذرا اور کمیل ہائر سیکنڈری اسکول میں درس پڑھتے ہیں۔ عذرا خواهر کمیل است
و کمیل برادر اوست۔ عذرا خواہر کے معنی ہوتا ہے بہن، عذرا خواہر کمیل است، عذرا کمیل کی بہن ہے، و کمیل برادر اوست، اور کمیل اس کا بھائی ہے۔ عذرا در کلاس دهم و کمیل در کلاس دوازدهم هستند۔ عذرا 10ویں جماعت میں اور کمیل 12ویں جماعت میں ہیں۔ دونوں، ایک 10ویں جماعت میں اور ایک 12ویں میں، ہستند ہو گیا وہ ہیں۔ صبح با هم از خونه به دبیرستان می روند۔ روزانہ صبح با ہم ایک ساتھ، از خونه گھر سے، بے دبیرستان می روند وہ ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف جاتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں۔ کمیل 2 سال بزرگتر از عذرا است۔ کمیل 2 سال عذرا سے بڑا ہے۔ در دبیرستان ہر دو زبانیں فارسی و انگلیسی، ریاضیات، تاریخ، جغرافی، فیزیک و شیمی می خوانند۔ در دبیرستان ہر دو ہائر سیکنڈری اسکول میں وہ دونوں زبانیں فارسی و انگلیسی، فارسی زبان اور انگریزی، ریاضیات یعنی میتھمیٹکس، تاریخ، جغرافی، فزکس اور کیمسٹری می خوانند وہ پڑھتے ہیں۔ خواندن کے معنی ہے پڑھنا۔ شبها کمیل در خونه به عذرا کمک می کند۔ شبها روزانہ رات کو، کمیل در خونه کمیل گھر میں، بے عذرا کے ساتھ، کمک می کند مدد کرتا ہے، عذرا کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ روزانہ کمیل رات کو عذرا کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ پدرشان روزها ساعت 8 به سر کار می رود۔ پدرشان ان کا باپ، روزانہ دن کو، ساعت 8 بجے، بے سر کار می رود سرکاری ملازمت پر چلا جاتا ہے، سرکاری کام کاج پر چلا جاتا ہے۔ و مادرشان اور ان کی ماں، در خونه می ماند گھر میں ہی رہتی ہے۔ ماند جو ہے یہ دیکھ لیں مصدر ماندن ہے، اور ماندن کے معنی ہے رہنا یا ہونا، اسی کا مضارع ہے ماند یعنی وہ رہتی ہے۔ مادرشان ان کی ماں، در خونه می ماند گھر میں رہتی ہے، و خونه را تمیز می کند اور گھر کو صاف کرتی ہے، و برای ایشون غذا می پزد اور ان کے لیے کھانا پکاتی ہے۔ اب پزد کو دیکھ لیں، میں انڈرلائن کر رہا ہوں آپ کے لیے، یہ پزد ہے، اور پزد کے معنی ہو گیا، یہ مصدر نکلا ہے، اس کا مصدر ہے پختن اور اسی کا مضارع ہے پزد یعنی وہ پکاتی ہے۔ تو عذرا و کمیل بعد از تمام کردن کار خود به آشپزخانه می روند۔ عذرا اور کمیل اپنا کام ختم کر لینے کے بعد رسوئی گھر یا رسوئی خانہ میں یا رسوئی میں چلے جاتے ہیں وہ دونوں۔ و بے مادرشان کمک می کنند اور وہ اپنی ماں کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اب کنند کو دوبارہ دیکھ لیں تھوڑا سا، کہ یہ کردن کا مضارع ہے کند، اور کند کی دال کو ختم کر دو تو کن بچ جائے گا، اور ایشن کی علامت ضمیر نون دال ساتھ میں لگی تو کنند بن جائے گا، یعنی وہ کرتے ہیں جمع کا صیغہ ہے۔ تو اب ہے ایکسرسائز یعنی فارسی میں کہیں گے تمرین، اور سوال نمبر 1 ہے سوال های زیر را پاسخ بدهید۔ نیچے دیے گئے سوالوں کے پاسخ دادن کے معنی ہوگا جواب دینا، پاسخ بدهید آپ جواب دیجئے، فعل امر بن جاتا ہے یہ لگا کے، دادن کے معنی ہو گیا دینا۔ تو سوال نمبر 1 ہے آیا عذرا خواہر کمیل است؟ کیا عذرا کمیل کی بہن ہے؟ تو جواب اس کا بالہ۔ آپ اس طریقے سے لکھیں گے، میں تھوڑا سا لکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ہے بالہ، جی ہاں، بالہ کے معنی کیا ہے؟ جی ہاں، عذرا خواہر کمیل است۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، آیا
کمیل برادر عذرا است، کیا کمیل عذرا کا بھائی ہے؟ تو بالہ کمیل برادر عذرا است۔ صرف آپ نے ہاں یا نہ کہنا ہے اور آیا کو نکال دینا ہے تو خود بخود آنسر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، عذرا درچہ کلاسی است، عذرا درچہ کلاسی است، عذرا کس کلاس میں ہے؟ عذرا در کلاس دهم است، چہ کو نکال دینا ہے تو عذرا در کلاس دهم است، یہاں بلے یا نہ نہیں لگے گا، نہ خیر۔ تو نمبر 4 پہ کمیل درچہ کلاس درس میخوند، تو کمیل کس کلاس میں سبق پڑھتا ہے؟ کمیل در کلاس 12 میخوند، کمیل 12ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ کمیل چند سال بزرگتر از عذرا است، کمیل جواب کمیل 2 سال بزرگتر از عذرا است۔ اب ہے 6 پہ آیا شبها کمیل به عذرا کمک میکند، کیا راتوں کو کمیل عذرا کے ساتھ مدد کرتا ہے؟ بالہ شبها کمیل به عذرا کمک میکند، پدرشان چه ساعتی به سر کار میرود؟ پدرشان ساعت 8 به سر کار میرود، مادرشان در خانه چه میکند؟ مادرشان در خانه پہلے معنی دیکھ لیں، مادرشان در خانه چه میکند، ان کی ماں گھر میں کیا کام کرتی ہے؟ تو مادرشان در خانه، مادرشان خانه را تمیز میکند و غذا میپزد۔ یہ زیر را به فارسی ترجمہ کنید، نیچے دیے گئے جملوں کو آپ فارسی زبان میں ترجمہ کیجئے۔ تو جملہ نمبر 1 ہے وٹ ڈے از ٹوڈے، آج کون سا دن ہے؟ تو فارسی میں رہے گا امروز چه روز است۔ اور جملہ نمبر 2، ٹوڈے از ویڈنسڈے، آج بدوار ہے، تو اس کے لیے فارسی میں آپ کہیں گے امروز چہارشنبه است۔ پھر نمبر 3 پہ جملہ ہے وٹ ڈے واز یسٹرڈے، کل کون سا دن تھا؟ تو کل گزشتہ کل کو دی روز کہتے ہیں، دی روز چه روز بود، گزشتہ کل کون سا دن تھا۔ تو نمبر 4 ہے یسٹرڈے واز ٹیوزڈے، گزشتہ کل منگلوار تھا، تو فارسی میں اس کو کہیں گے دی روز سه شنبه بود، گزشتہ کل منگلوار تھا۔ وٹ ڈے ول ٹمارو بی، تو اس کا فارسی میں رہے گا فردا چه روز است، یا یوں کہہ لیں کہ فردا چه روز خواهد بود، کہ کل کون سا دن ہوگا۔ تو نمبر 6 پہ آ جائیں۔ نمبر 6، ٹمارو ول بی تھرسڈے، ٹمارو ہو گیا آنے والا کل، اور آنے والے کل کو فارسی میں کہتے ہیں فردا۔ کیا کہتے ہیں؟ فردا، آنے والا کل۔ فردا روز پنج شنبه است، آنے والے کل یا کل ویروار ہے، یا یوں کہیں گے کہ کل ویروار ہوگا تو اس کے لیے ہوگا فردا روز پنج شنبه خواهد بود۔ نمبر 7 پہ آپ آ جائیں۔ نمبر 7 ہے اٹ از وارم ان سمر، اٹ از وارم ان سمر، گرمی میں اٹ از وارم ان سمر، گرمی میں گرمی تھی۔ در تابستون ہوا گرم است، تھی نہیں ہے۔ اٹ از وارم ان سمر، گرمیوں میں گرم ہوتا ہے، تو در تابستون ہوا گرم است۔ نمبر 8، اٹ واز کولڈ یسٹرڈے، دی روز ہوا اٹ واز کولڈ یسٹرڈے، دی روز ہوا سرد بود، دی روز ہوا سرد بود۔ تو نمبر 9، اٹ واز کلاؤڈی لاسٹ نائٹ،
تو اس کے لیے آپ لکھیں گے دی شب ہوا ابری بود، دی شب ہوا ابری بود۔ تو جاہائے سوال نمبر 3 ہے، جاہائے خالی را از واجہ ہائے مناسب زیر پر کنید، کے نیچے دی گئی خالی جگہوں کو مناسب لفظوں سے آپ پر کیجئے، پر کنید آپ پر کیجئے۔ تو جملہ نمبر 1 ہے، آغا یہ ناظم یک نام ڈیش ڈیش۔ تو اب میں انڈر لائن کر رہا ہوں، آپ کون سا کریں گے؟ می نویسد، می نویسد وہ لکھتا ہے۔ آغا یہ ناظم یک نام می نویسد، آغا یہ ناظم جناب ناظم ایک خط لکھتا ہے یا لکھتے ہیں ادباً۔ نمبر 2، تو یک توپ ڈیش ڈیش، تو یک توپ می خری، نمبر 1 والا، تو یک توپ می خری، تو ایک گیند خریدتا ہے۔ ان زن بے بازار، ان زن بے بازار ڈیش ڈیش، ان زن بے بازار می رود، ان زن بے بازار می رود، نمبر 3 والا۔ ان زن بے بازار می رود، یہ عورت بازار جاتی ہے۔ آن ہا ڈیش ڈیش می نوشند می روند می گویند، آنہا آب می نوشند، آنہا آب می نوشند، وہ پانی پیتے ہیں۔ عذرا کمیل را ڈیش ڈیش می بیند، عذرا کمیل را می بیند، عذرا کمیل را می بیند۔ شما از پارک ڈیش ڈیش، شما از پارک می آیید، آپ پارک سے یا باغیچہ سے آتے ہیں۔ دانش آموز به مدرسه ڈیش ڈیش، دانش آموز به مدرسه می دانش آموز به مدرسه می نوشد می گوید می رود، دانش آموز به مدرسه می رود، نمبر 3 والا، دانش آموز به مدرسه می رود۔ تو نمبر 9 پہ ہے، من میوه ڈیش ڈیش، من میوه می خورم، من میوه می خورم، میں میوہ کھاتا ہوں، میں پھل کھاتا ہوں۔ ما شما را ڈیش ڈیش، ما شما را می بینیم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کی خالی جگہیں تھیں۔ اب نیچے جو ہے یہ از کوشچن نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 آپ کا، از مصدر ہائے زیر صیغہ ہائے حال و گذشتہ بسازید۔ یہ کہتا ہے کہ نیچے جو دیے گئے مصادر ہیں ان سے آپ صیغہ حال یعنی موجودہ و گذشتہ اور گزرا ہوا بسازید آپ بنائیے، یعنی اس کے ساتھ آپ نے حال کی گردان کرنی ہے، موجودہ زمانے میں گردان کرنی ہے، اور پھر گزشتہ زمانہ ماضی میں گردان کرنی ہے۔ کس کس سے؟ نیچے نمبر 1 ہے فرستادن، یہ انڈر لائن میں کرتا ہوں، فرستادن، فرستادن کے معنی ہو گیا بھیجنا، فرستادن فارسی کا مصدر ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بھیجنا۔ اور نوشتن، نوشتن کہتے ہیں لکھنے کو، اور اس کا مطلب ہے اس کا مضارع ہے نویسد۔ اور پختن، پختن کے معنی ہے پکانا اور اس کا مضارع ہے پزد۔ اسی طریقے سے شاید فرستادن کا مضارع میں بتانا بھول گیا، تو اس کا مضارع ہے فرستد، کیا ہے؟ فرستد۔ تو اس کو بچوں پہلے دیکھنے سے پہلے اس کی گردان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ آپ اس سلائیڈ کو پہلے دیکھ لیں۔ اس کے یہ بچوں آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، یہ ضمیر اور علامات ضمیر کی میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ہے، لیکن پھر چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، اور اس طریقے سے آپ گردان اب اس سے کریں گے۔ او کی تے یا دال ہونی چاہیے، یہ خود بخود آپ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود جب آپ کسی مصدر کا نون گرا دیں گے تو خود بخود یا تے بچے گی یا دال بچ جائے گی۔ تو ایشن کے ساتھ آپ کو لگانا پڑے گا نون دال گردان کرنے کے لیے، اور تو کے ساتھ آپ کو لگانی پڑے گی یہ گردان کے لیے، اور شما کے ساتھ یہ دال، من کے ساتھ میم، اور ما کے ساتھ یہ میم۔
ٹھیک ہے جی، تو آپ یہ اس کو دھیان میں رکھیں۔ تو بچوں یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ کے رکھا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ کی ہم پہلے کر رہے ہیں، گزشتہ زمانے کے اندر گردان کر رہے ہیں۔ تو ایک پہلا ہمارا مصدر میں آپ کو انڈرلائن کر کے بتاتا ہوں، یہ ہے فرستادن۔ یہ کیا ہے؟ فرستادن، اس کے معنی ہے بھیجنا۔ تو یہاں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سمپل سیگا ماضی مطلق اس کا بنانا ہے۔ تو وہ بنے گا کس طریقے سے کہ صرف کسی بھی مصدر کی آپ نون کو حذف کر دیں گے۔ میں نے نون پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کاٹا لگایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے کاٹنا ہے۔ باقی جو بچ جائے گا اس کو اٹھا کے سیدھا آپ نے نیچے رکھنا ہے۔ تو یہ سیگا ماضی مطلق واحد غائب کی گردان بن جائے گی۔ فرستاد اس کے معنی ہوں گے اس نے بھیجا، ماضی میں اس کا چلا جائے گا معنی فرستاد اس نے بھیجا۔ صرف نون کسی بھی مصدر کا، جتنے بھی مصدر ہیں، آمدن، رفتن، نشستن، گفتن، خوردن، صرف ان کا نون آپ نے ختم کر دینا ہے۔ باقی جو بچ جائے گا وہ خود بخود سیگا ماضی مطلق یا سیگا واحد غائب بچ جائے گا، واحد غائب، تو یعنی تھرڈ پرسن سنگولر۔ تو فرستاد کے معنی ہوں گے اس نے بھیجا، اس نے بھیجا۔ اب آپ نے بچوں کیا کرنا ہے؟ اب میں نے آپ کو یہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ کو تے اور دال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ساتھ میں لگی ہوگی۔ صرف آپ نے معنی یہ لینا ہے کہ اس نے، کیونکہ تے اور دال جس کے آخر میں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا تے ہوگی یا دال ہوگی، دونوں میں سے ایک ہوگی۔ تو اس کا معنی آپ نے او یا وہ لینا ہے یا اس نے لینا ہے۔ تو فرستاد یہاں ہو گیا اس نے بھیجا۔ اب نیچے آ جائیں نمبر 2 پہ، تو یہ پھر دوبارہ میں انڈرلائن کر رہا ہوں۔ یہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایشن کی علامت ضمیر ہے نون دال، یہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، یہ ایشن کی علامت ضمیر ہے نون دال۔ تو جو پہلے بنایا ہے فرستاد، اس کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے نون دال، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف نون دال ایڈ کر دینا ہے۔ یہ ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ بن گیا فرستادند۔ کیا بن گیا؟ فرستادند۔ اس کے معنی ہوں گے انہوں نے بیچا، چونکہ ایشن کے معنی ہیں وہ یا انہوں نے، جو میں نے آپ کو لکھایا ہوا تھا پہلے، تو اس حساب سے معنی نکلیں گے فرستادند انہوں نے بھیجا۔ اب نون دال کو ختم کر دینا ہے، نیچے آ کے یہاں نمبر 3 پہ آ کے نون دال کو ختم کر دینا ہے۔ تو فرستاد جو اوپر والا ہے اسی کو اٹھانا ہے، یہ میں اس کو سرکل کر رہا ہوں، اسی کو فرستاد کو اٹھانا ہے، نیچے لانا ہے۔ فرستاد ہم لکھیں گے تو ساتھ میں تو کی علامت ضمیر یہ دال ہے، یعنی معذرت چاہوں گا، یہ ہے یا معروف ہے، صرف تو کی علامت ضمیر یا معروف، تو اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے تو بن جائے گا فرستادی۔ کیا بنے گا؟ فرستادی۔ تو اس کے معنی ہو گیا تو نے بھیجا، چونکہ یا معروف تو کی علامت ضمیر ہے تو تو نے بھیجا۔ اسی طریقے سے دوبارہ آپ دیکھ لیں، فرستاد جو پہلے نمبر پر ہے اسی کو ہم اٹھائیں گے، نیچے لائیں گے، فرستاد یہ کو نکال دیں گے، فرستاد بچ گیا، اور فرستاد کے ساتھ شمع کی علامت ضمیر یہ دال ہم نے لگائی، تو یہ بن جائے گا فرستادید۔ تو آپ نے بھیجا، فرستادید آپ نے بھیجا۔ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ تو اسی طریقے سے نیچے اب جب ہم آئیں گے تو یہاں یہ دال نکال دینی ہے، فرستاد لکھنا ہے، اور فرستاد کے ساتھ پھر میم لگا دیں گے تو بن جائے گا فرستادم، یعنی میں نے بھیجا۔ اور پھر اسی طریقے سے نیچے آ جائیں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے میم نکال دیں گے اور پھر یہ میم ایڈ کریں گے تو فرستادیم بن جائے گا، اور فرستادیم کے معنی ہو گیا ہم نے بھیجا۔ یہ آ گئی آپ کی فرستادن کی گردان ماضی میں، گزشتہ میں۔ تو اسی طریقے سے اب ہم کرنے جا رہے ہیں نوشتن کی گردان۔ کس کی؟ نوشتن۔ نوشتن کے معنی ہے لکھنا، اور نوشتن کی نون کو ہم ختم کر دیں گے تو باقی جو بچ جائے گا وہ یہ بچے گا نوشت۔ کیا بچے گا؟ نوشت بچ جائے گا، اور نوشت کے آخر میں تے آ رہی ہے، ہمیں لگانے کی ضرورت یہاں نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں تے یا دال کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی اٹیچ ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے مصدر کے ساتھ یا صیغہ ماضی مطلق کے ساتھ یا مضارع کے ساتھ، تو یہ ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود لگی ہوتی ہے۔ صرف اس کا معنی ہم نے یہ لینا ہے، چونکہ تے اور دال لاسٹ پہ اگر آئے گی تو وہ او کی علامت ضمیر ہے، تو او کے معنی وہ یا اس نے تصور کیے جاتے ہیں۔ تو نوشت اس نے لکھا، اس نے لکھا۔ اسی طریقے سے اب نوشت ہے تو نوشت کے ساتھ آپ نے ایشن کی علامت ضمیر نون دال جوڑنی ہے، تو یہ بن جائے گا نوشتند۔ کیا بنے گا؟ نوشتند۔ تو اس کے معنی ہوں گے انہوں نے لکھا، اوپر کے معنی ہو گئے اس نے لکھا، نوشتند
انہوں نے لکھا، اور نیچے آ جائے گا نون دال نکال کے یہ ہم جوڑ دیں گے ساتھ میں، تو یہ بن جائے گا نوشتی، تو نے لکھا۔ اب اسی طریقے سے یہ کو بھی ہم نکال دیں گے، تو ساتھ میں جوڑیں گے یہ میم، نوشت کے ساتھ یہ میم جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا نوشتیم، ہم نے نوشتم میں سوری یہاں پہ یہ غلطی ہوئی ہے، یہاں پہ لکھنا ہے نوشتید، کیا لکھنا ہے یہ میں دوبارہ لکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں آپ دیکھیں گے نوشتید، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کریکشن کر لیں، یہ مجھ سے کہیں غلطی ہوگی میں نے دیکھا نہیں، تو یہ اور دال یہ بنے گا نوشتید، کیا بنے گا نوشتید، نوشتم نہیں نوشتید بنے گا، جیسے پیچھے بنا ہے فرستادید اسی طریقے سے یہاں پہ بنے گا نوشتید، تو اس کو درست کر کے آپ لکھ لیں گے نوشتید، چونکہ شمع کی علامت ضمیر یہ دال اس کی ہے تو شمع کے معنی ہیں آپ، نوشتید آپ نے لکھا، نوشتید آپ نے لکھا۔ اب نیچے دوبارہ آ جائیں، یہ نوشتم ہے، یہ کیا ہے یہ نوشتم ہے، تو یہاں آپ کیا کریں گے کہ میں اس کو کاٹتا ہوں، آپ دوبارہ دیکھ لیں، یہ نوشتم ہے، یہ کیا ہے نوشتم ہے، تو نوشتم چونکہ نوشت جو بچا ہوا تھا یہ والا، اس کے ساتھ ہم نے میم کو ایڈ کر دیا تو نوشتم بن جائے گا، نوشتم کے معنی ہو گیا میں نے لکھا۔ اب میم کو بھی نکال دیں گے، ساتھ میں یہ میم جوڑیں گے، نوشت کے ساتھ یہ میم جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا نوشتیم ہم نے لکھا، نوشتیم ہم نے لکھا۔ تو عزیز طلبہ، مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب ہم کرنے جا رہے ہیں زمانہ حال کی گردان، زمانہ حال کی یا موجودہ کی گردان انہی سے۔ اب حال میں گردان کرنے کے لیے ہمیں فرستادن مصدر کا مضارع تلاش کرنا پڑے گا، تو فرستادن مصدر کا مضارع ہے فرستد، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کا مضارع کیا ہے فرستد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ علامات میں نے شروع میں لکھ دی ہیں، یہ والی او ضمیر کی تے یا دال یہ لگی ہوگی، متصل ہوگی، لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے فرستد کی پہلے ہم گردان کر رہے ہیں حال میں، اب یہاں پہ می فرستد بنے گا، کیا می چونکہ تاتے تی کے معنی یا رہا رہے رہی کے معنی میں آتا ہے تو اس لیے می لگانے پڑے گی حال میں، حال بنانے کے لیے می فرستد وہ بھیجتا ہے، چونکہ تے اور دال لاسٹ پہ ہے تو او سے او کے معنی ہوں گے وہ، تو اس لیے یہ بن جائے گا می فرستد، ٹھیک ہے جی، وہ بھیجتا ہے، وہ بھیجتا ہے۔ اب اس کے بعد نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں میں کہ اس کے بعد جب ہم ضمیر کی علامات یعنی ایشن یا تو یا شما یا من یا ما کا جب ہم استعمال کریں گے تو یہ دال حذف کر دیں گے، یہ جو مضارع کی دال ہے، فرستد کی جو دال ہے، اس دال کو ختم کر دیں گے، جو باقی بچ جائے گا فرست کیا بچے گا یہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، یہ باقی بچ جائے گا، جب دال ختم کریں گے تو فرست بچ جائے گا، فرست کے ساتھ ہم نے علامت ضمیر شمع کی لگانی ہے، شمع کی علامت ضمیر ہے نون دال، یہ میں انڈرلائن کر رہا ہوں، تو یہاں پہ فرست کے ساتھ نون دال جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا فرستند، کیا بنے گا فرستند، تو می فرستند وہ بھیجتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں، می فرستند وہ بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب نیچے آ جائیں، اب پھر جو فرست ہے یہ والا فرست اس کو نیچے لانا ہے یہاں پہ، تو می لگا کے پہلے یہ والا می لگا کے فرست لگایا، اس کے ساتھ تو کی تو کی یائے معروف جو لگانی ہے ساتھ میں تو بن جائے گا می فرستی تو نے بھیجا۔ اب اسی طریقے سے نیچے آ جائیں، پھر یہ فرست ہے یہ والا فرست، اس فرست کو آپ یہاں نیچے لائیں گے، ساتھ میں می بھی لائیں گے، تو من کی علامت ضمیر شمع کی علامت ضمیر یہ دال، شمع کی علامت ضمیر یہ دال ساتھ میں جوڑیں گے تو می فرستید بن جائے گا، آپ بھیجتے ہیں، آپ بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر یہ فرست ہے یہ والا فرست، یہ والا فرست اس کو آپ نیچے لائیں گے یہاں پہ، میں اس کو صاف کر کے دوبارہ بتاتا ہوں، یہ والا فرست نیچے لائیں گے یہاں پہ تو ساتھ میں میم جوڑیں گے تو فرستم بن جائے گا، ساتھ میں می لگائیں گے تو می فرستیم، ٹھیک ہے جی، تو اس کے معنی ہوں گے ہم بھیجتے ہیں۔ پھر آپ فرست کو نیچے لائیں گے، ساتھ میں یہ میم جوڑیں گے، ماں کی علامت ضمیر یہ میم، تو ساتھ میں می لگائیں گے ایڈ کریں گے تو می فرستیم ہم بھیجتے ہیں، ماں کے معنی ہیں ہم، اور یہ میم سے مراد ہو گیا ہم۔ اب اسی طریقے سے بچوں حال میں ہم کر رہے ہیں نویسد، نویسد جو ہے یہ مضارع ہے
نوشتن کا۔ تو مضارع کی ایک پہچان یاد رکھنی ہے جو پہلے میں بتانا بھول گیا، کہ اس کا آخری حرف سے پہلے والا حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ ورڈ جو ہے وہ زبر سے تلفظ کر کے زور سے مارا جاتا ہے دال پر۔ جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، فرستد، نویسد، رود، کند، یہ سارے مضارع ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ کو زبر سے تلفظ کر کے دال پر زور سے مارا جاتا ہے، اور وہ مضارع ہے، اس کی بس یہ اتنی پہچان ہے۔ تو یہ نوشتن کا مضارع ہے نویسد، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ تو اب پہلے کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں می لگانا ہے۔ تو یہ ہم نے می لگا دیا، می نویسد، وہ لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے۔ اس کے بعد نیچے جب ہم آئیں گے تو نون دال ساتھ میں ایڈ کرنا ہے، تو یہ نویس سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دال کو ختم کرنا ہے۔ کس کی دال؟ مضارع کی دال کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو نویس بچ جائے گا۔ یہ میں نے لکھ دیا ادھر، اب انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ نویس بچ گیا۔ اب اس نویس کے ساتھ جوڑنا ہے ہم نے نون دال، تو یہ نویسند بن جائے گا۔ می نویسند، می نویسند، وہ لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر نون دال ختم کر دینا ہے، ساتھ میں یہ جوڑنی ہے، تو یہ جوڑیں گے تو می نویسی بن جائے گا، تو لکھتا ہے۔ پھر یہ کو ختم کر دینا ہے، یہ دال ایڈ کرنی ہے، تو می نویسید، آپ لکھتے ہیں۔ تو پھر یہ دال کو ختم کر دینا ہے اور میم ساتھ میں جوڑنی ہے، تو یہ بن جائے گا می نویسیم، میں لکھتا، می نویسم، می نویسم، میں لکھتا ہوں۔ تو پھر یہ میم ساتھ میں جوڑنی ہے، تو یہ بن جائے گا می نویسیم، ہم لکھتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا یہ گردان جو گزشتہ میں یعنی ماضی میں اور حال میں ہم نے کی۔ تو اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم واپس اپنے لیسن پر چلیں، اور ایک جو مصدر ہمارے پاس بچا ہے وہ بچا ہے پختن۔ تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے جو آپ گھر سے اسی طریقے سے کر کے لائیں گے، تو اس کی گردان کر کے لائیں گے۔ پھر بھی میں سرسری سی اس پر نظر آپ کو دے دیتا ہوں۔ زمانہ گزشتہ میں جو گردان پختن کی کریں گے، صرف نون کو ختم کریں گے، تو باقی پخت بچ جائے گا۔ پخت کے معنی ہوں گے اس نے پکایا، پختند انہوں نے پکایا، پختی تو نے پکایا، پختید آپ نے پکایا، پختم میں نے پکایا، پختیم ہم نے پکایا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم حال میں گردان کریں گے تو پختن کا مضارع ہے پزد۔ کیا مضارع ہے؟ پزد، وہ پکاتا ہے یا وہ پکاتی ہے یا پکائے گی۔ تو اس کے ساتھ جب ہم گردان کریں گے تو می پزد، وہ پکاتی ہے، تو دال ختم ہو جائے گی، پھر پز بچ جائے گا، تو می پزند، نون دال ساتھ میں لگے گی، می پزند، وہ پکاتی ہیں، می پزی، تو پکاتی ہے یا پکاتا ہے، می پزید، آپ پکاتے ہیں، می پزم، می پزم، میں پکاتا ہوں، می پزیم، ہم پکاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ گردان ہوگی۔ اس کو آپ خود کر کے لکھ کے لائیں گے، میں نے لکھ کے نہیں بتایا آپ کو۔ پھر نیچے ہے از مصدر ہائیے مختلف 5 تا مضارع بنویسید، یعنی 5 مختلف مصادر سے آپ نے ان کے مضارع لکھنے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک رہے گا۔ عزیز بچوں، امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے، کیونکہ یہ کلاس کا ماحول تو یہاں پہ مہیا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔